بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرآن کریم، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تورات جھوٹی ہے، زبور جھوٹی ہے، انجیل جھوٹی ہے، بلکہ اس سے پہلی جو کتابیں ہیں یہ سب کے سب سچی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ایک علاقے میں الیکشن ہوتے ہیں تو ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، چیئرمین جو اس سے پہلے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں کہ بھئی وہ تو جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا۔ جس طرح اگر کسی مالک کے یہاں کوئی نوکر کام کرتا ہے تو چلا جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتے ہیں، بھئی وہ تو چور تھا، دھوکے باز تھا، میرے پیسے چرایا کرتا تھا، ایسا تھا، ویسے تھا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے بتایا کہ بھئی تورات بھی سچی ہے، زبور بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جھوٹی کتابیں ہیں، اور یہ اس لیے کہا کیونکہ تورات میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان ہوئی کہ حضور کے یہ اوصاف ہوں گے، حضور کا یہ طریقہ ہوگا، حضور کا چلنا ایسا ہوگا، حضور کا بیٹھنا ایسا ہوگا۔ تو تورات میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان ہوئی، تو قرآن کریم نے بتلایا کہ بھئی تورات سچی کتاب ہے۔ تو یہ یہودیوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی تورات کی تو بات مان لو جو کہ تمہاری اپنی کتاب ہے، جس کو تم اپنی کتاب مانتے ہو، جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا تعریفیں ہیں۔ کم از کم اس کی تو بات مان لو۔ قرآن کی اگر نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تورات کی مان لو کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان ہوئی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح کے لیے وسیلہ حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہودی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ یہودی جب کفار کے ساتھ لڑتے تو کہتے کہ بھئی ایک نبی آئے گا جو ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف ہم لڑیں گے۔ یہ مشرکین عرب کو بتلاتے تھے۔ یہودی جب مشرکین عرب کے خلاف لڑتے تو کہتے ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ اوصاف ہوں گی، اس کی یہ تعریف ہوں گی، وہ ایسا چلے گا، وہ ایسا پھرے گا، اس کی ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسی زلفیں ہوں گی، وہ ہمارے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے آئے، یعنی انہی مشرکین مکہ میں سے آئے، تو یہودی ان کے دشمن بن گئے۔ کس بات پر؟ کہ یہ ہم میں سے کیوں نہ آئے، عرب میں سے کیوں آ گئے۔ دوسری تفسیر تو یہ ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح و کامرانی کے لیے دعا کرتے تو کہتے تھے یہ پروردگار، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، وہ نبی جس کی تورات میں تعریفیں ہوئی ہیں، وہ نبی جس کا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، تمام بنی اسرائیل کے نبیوں نے بتایا، جس نبی کے بارے میں، اس نبی کے ذریعے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وسیلہ تو اسی کا مانگتے ہیں جو تعظیم کرنے والی شخصیت ہو، جس کا بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس کی تعظیم کرتے تھے۔ فلما جاءہم، بس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو کر آئے تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن باوجود نبی ہونے کے انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ ایک شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ 100 ہزاروں آدمی کھڑے ہو، لیکن اگر کسی شخص کا اولاد آ جائے تو اس کو پہچان جاتے ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے۔ کفروا بھی، تو اس کا انکار کر گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا